نہیں دے اسے دنیا میں کوئی دے سکتا نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ بابا ہو چاہے وہ باپی ہو، کوئی بھی ہو، جسے اللہ نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ارے وہاں پر وہ موٹے موٹے جو مسنڈے مزاروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ یہی سب دھندے کرتے ہیں، تم چھوڑ کے آتے ہو، تمہاری نظریں پلٹتی ہیں اور وہاں جا کر کے بیٹا اور بیٹی لے کر کے آتی ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہی عقیدہ اور یہی اب یہ دیکھو جناب عالی اپنے بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ اس نے بتلایا نا، تو اب بزرگ کے بارے میں عقیدہ ہم جیسے تم جیسے وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عالی یہ تو نہایت ہی بدعقیدگی ہے، اس کو چھپانے کے لیے صفحہ نمبر 30 پر جسٹ فوراً ایک عقیدہ بنایا گیا، اور وہ کیا ہے عقیدہ؟ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی حقیقی طور پر اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بالکل جیسے دنیا میں زندہ ہیں، زندہ تھے ایسے ہی مرنے کے بعد میں بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مال اور ان کی دولت کے اندر میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی عورتوں سے دوسرا کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ ظالموں، وہ ہمیں قرآن نے ہمیں ہماری مائیں قرار دیا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ظالم، وجہ یہ نہ تھی کہ نبی زندہ ہیں اس لیے ان سے نکاح حرام ہے، نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، تو تم اپنی ماں سے نکاح کرنا حلال سمجھتے ہو؟ ارے ہو سکتا ہے کوئی پاگل حنفی فقہ کا ماننے والا کہہ دے، اور ان کے ہاں تو جائز بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، جان بوجھ کر کے اس سے نکاح کرے نعوذ باللہ، اور نکاح کر کے اس سے ہم بستری بھی کر لے، فلا حد علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حد شریعت میں ہرگز لاگو نہیں کی جائے گی۔ یہ حنفی فقہ کا مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ ہے، اور حد ہو گئی ظلم کی۔ خیر میں مسئلے مسائل میں نہیں جانا چاہتا، میں مسئلے مسائل کی بات کروں پھر تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف عقیدے کے روح سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قبور مطہرہ میں انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم بستری شباشی بھی فرماتے ہیں۔ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی بدعقیدگی کی، اور اس قدر گندا عقیدہ۔ اور میرے عزیزوں، میں نے بتایا تھا یہی عقیدہ ہمارے ان دیوبندی حضرات کا بھی ہے، یہ جتنے بھی دیابنا ہیں ان حضرات کا بھی سیم وہی عقیدہ ہے۔ میں نے بتلایا تھا، بات زیادہ لمبی نہ ہو تو اپنے اس بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے کہ بزرگان دین چادر اٹھا کر کے سب کچھ جانتے ہیں، جو ہوتا ہے سب کچھ ان کو خبر ہے، قبروں کے اوپر سب کچھ جو بھی جاتا ہے سب پتہ ہے، اس عقیدے کو امت کے سامنے پیش کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اور سنو، اور آگے آتے ہیں ذرا، روح، یہ دیکھیں اسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71، اور یہی ملفوظات ہمارے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت حد، واقعی یہاں بھی انہوں نے حد کر دی ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا سب کچھ کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے۔ ارے یہ تو شاعروں کی لنترانیاں ہیں، اور یہ ان خبیث رافضی شیعوں کی دین ہے کہ ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے میں ہر فاسق و فاجر کو شامل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ ہر شخص کو یہ کہنے ادب اور احترام سمجھ لیا۔ آئیے حضور، آئیے قبلہ، آئیے کعبہ، تشریف لائیے خطوں کے اندر، یہ سب رافضیوں کی اور شیعوں کی دین ہیں، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں زبانوں میں استعمال کرنا، کہ قبلہ تشریف لائیے حضور اور کعبہ تشریف لائیے، نعوذ باللہ، یہ قبلہ اور کعبہ کی توہین ہے۔ مومنوں کا قبلہ ایک ہے، اور وہ صرف خانہ کعبہ کے اندر، حرم مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ لیکن سنو، یہ دیکھو بیعت کے معنی بیان کر رہے ہیں، بیعت کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بیعت کے کیا معنی ہیں؟ صفحہ نمبر 71 ملفوظات حصہ 2 کہتے ہیں کہ بیعت کے معنی ہیں بک جانا۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ بک جانا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو سنابل شریف میں ہے کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا، جلاد نے تلوار کھینچی، اور یہ صاحب اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ قبلہ ادھر ہے تو اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، یا یوں کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اچھا جناب، سنیں
ہاں یہ ہے بیعت کا معنی. دیکھو حضرت اعلیٰ حضرت بتلا رہے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت ہیں, یہ مظہر غوث اعظم ہیں, یہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ ہیں 19ویں صدی کے. ہاں اور تو قطب الاقطاب ہیں, پتہ نہیں ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہیں. سنو, کہتے ہیں مزار کی طرف رکے کھڑے ہو گئے, جلاد نے کہا, جلاد مسلمان, اسی سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی کافر وفر کی لڑائی نہیں تھی, یہ اسلام کی بات تھی. تبھی تو جلاد نے کیا کہا, جلاد کہتا ہے اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں. ابے یہ ضرور کوئی اسی کفر کے اوپر مارا گیا ہے, یہ جو تھا نا یہ کفر کے اوپر مارا گیا ہے خبیث. جبھی تو بادشاہ مسلمان رہا ہوگا اور اس نے جو ہے یہ عقیدہ برداشت نہیں کیا ہوگا, اس نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے بجائے اس نے ادھر ادھر قبلہ بنایا ہوگا. سنو, لیکن اعلیٰ حضرت اس کی تعریف فرماتے ہیں, باقاعدے بکنے کا معنی کی دلیل پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جلاد نے کہا کہ قبلہ اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں اور تم نے اپنے کدھر منہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اپنا کام کر, اپنا کام کر, میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے, میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے. اور اچھا اس نے یہ کہا, گردن کٹ گئی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہے بھی یہی بات. سنیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ یعنی پیر یہ قبلہ ہے روح کا. استغفر اللہ, حد ہو گئی کہ نہیں حد ہو گئی؟ بولو. ان گویا یہ جو جاتے ہیں نا, کہاں یہ جو جاتے ہیں خانہ کعبہ, یہ جسمانی طور پر جاتے ہیں, یا یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا یہ صرف جسمانی طور پر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ورنہ ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ روح کا قبلہ ان کا شیخ ہوتا ہے. اور ایک بات بڑی پوائنٹ کی میرے دماغ میں اچانک آئی ہے, یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے, یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے, یہ اللہ اکبر اچانک آ گئی میرے ذہن میں یہ بات, اور اللہ کرے جلدی سے مل جائیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہی بات یوں بھی فرمائی ہے کہ جناب علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہاں یہ دیکھیں فنا فی الشیخ کا واقعہ بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. کیا کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا فنا فی الشیخ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے, میں اپنے دل کو اس کے دل کے نیچے تصور کرتا ہوں. شیخ کے دل کے نیچے اپنا دل تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور انوار دل پر, قلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پر آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی, یہ تصور کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر در و دیوار پر شیخ کی شکل و صورت صاف نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. حد ہو گئی, حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہی تصور ہے. یہ جسمانی طور پر ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور روحانی طور پر ان کا کعبہ کہاں ہے؟ ان کا پیر ہے. اور اسی موقع پر شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے کہا تھا ہاں کہ جو تم تصور شیخ کرتے ہو, کہ جو کوئی نماز میں تصور شیخ کرے, ایسا تصور گھوڑے اور گدھے سے بھی بدتر ہے. میاں یہی تصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جبریل نے پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ, صحیح مسلم کی پہلی روایت, حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اے اللہ کے نبی احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنی ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو, یا تو تم اللہ کو ایسا لگے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے, یا تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب تو اللہ کا تصور بٹھائیں, اور یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں
انہیں عاشقان مصطفیٰ کہا جائے یا دشمنان غداران مصطفیٰ کہا جائے؟ ہاں، یہ وہ شیشی ہے جس کے اوپر لیبل تو مجموعہ عطر کا لگا ہے، لیکن سپلائی ہاں سپلائی کیا ہو رہی ہے اس کے اندر میں، وہ سوچ لو آپ۔ سپلائی بالکل حمامات کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجموعہ عطر کا لیبل لگا ہوا، استغفر اللہ۔ یہ دیکھو، تو وہی کہتے ہیں، یہی عقیدہ اس نے بتایا ہے اس کے اندر، کیا کہ ہے بھی یہی بات۔ میرا کہنا صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ان کا جسم رخ صرف سامنا کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کا دل قبلے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل ان کے پیروں میں بٹا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جاؤ کسی بھی ان کی مسجد میں، اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سناٹن سنی، اور کہتے ہیں ہم جو ہے سگے احمد رضا ہیں، ان کی مسجدوں میں جاؤ، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، رب کی قسم ہے، فوری طور پر اگر قبلے کی طرف رخ ہے نا، فوری طور پر تھوڑا سا کراس ہوتے ہیں، یوں فوراً کراس ہوتے ہیں۔ ہم ہوتے تھے، ہم کرتے تھے بھائی، ہمیں پتا ہے، نانی کے آگے ننیھال کا ذکر نہیں کرتے، یہ سب کر کے میں آیا ہوں پلٹ کر کے، ان راہوں کو میں نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے، اور فوراً کر کے۔ اور عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہم سے پوچھو، کہتے ہیں قبلے سے تھوڑا سا ہٹو عراق شریف آتا ہے، عراق شریف۔ ہاں، ان کا دل کعبے میں نہیں لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ حدائق بخشش میں احمد رضا خان نے کیا کہا، کیا کہا؟ میں زبانی کہوں تو ہو کوئی کہہ سکتا ہے گپ مار رہا ہے، شاید یہ نعت اس کے اندر ہمارے استاد نے نوٹ کی ہو، کیونکہ اس نے ضرور اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں، کیا ہے بھائی، کہتے ہیں شاید نہیں نوٹ کیا ہے، چھوڑے نہیں نوٹ کیا ہے اس نے، لیکن حدائق بخشش کتاب ہے نعت کی، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعوذ باللہ، حد ہو گئی کفر کی اور حد ہو گئی بدعقیدگی کی۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اس طرح پوری نعت ہے، اور ہم جب پڑھا کرتے تھے، اوہو جناب علی تو جھومتے تھے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بہرحال ان سب بیچاروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ غرض یہ دیکھیں، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ بدعقیدگی کی حد بندیاں میں کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بدعقیدگیاں انسان دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور یہی جو ہے، یہ میری کتاب بھی پھٹتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے کرتے۔ آپ دیکھیں، یہی دیکھیں، چنانچہ ایک واقعہ بالکل جسٹ اسی کے نیچے نوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی کا نام ارادت ہے، اگر اس طرح سچی عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لیں تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا، بالفرض وہ بھی خالی ہو تو حضور غوث اعظم تو معدن فیض و منبع انوار ہیں، ان سے فیض آگے گا، ان سے فیض حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دے، وہ نہیں دے رہا تھا۔ فقیر نے کہا دیتا ہے دے، نہیں تو ابھی دکان پلٹ دوں گا۔ دیکھ رہے دادا گیری اس کی، کہہ رہا دے 1 روپیہ، دیتا ہے دے، نہیں تو میں ابھی دکان پلٹ دوں گا، تیری دکان ہو۔ اب یہ وہ رٹی لگا، وہ کہہ رہا نہیں دوں گا۔ اسی بحث میں تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا، صاحب دل کا، یہ بے دل تھے سارے، یہ سارے بے نظر تھے۔ ہاں، جو عقل سے پیدل ہو وہی صاحب دل ان کے ہاں ہوتا ہے۔ ہاں، جن کے پاس عقل ہو، شعور ہو، وہ صاحب دل نہیں ہوتے، سب بے دل تھے۔ سنو، کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے، کوئی پیر صاحب تھے، ہے نا۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ اسے دے دے، روپیہ اسے جلدی دے دے، ورنہ دکان تیری لوٹ جائے گی، پلٹ ہی نہیں بلکہ لوٹ جائے گی، تیری دکان لوٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بے شرع کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو شریعت سے بالکل کورا، بددین، بے شرع کا الٹا بددین۔
شریعت نہ نماز نہ روزہ نہ فاسق و فاجر ایسے ہی ہے نا. یہ بے شرع جاہل بھی تھا, پاگل رہا ہوگا مجنون. کہتے ہیں یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا, فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر